بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 سالہ زینب کے قاتل یا قاتلوں کو اور اس جیسی بہت سی بچیوں اور مظلوموں پر ظلم کرنے والوں کو آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں ظلم کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ مظالم کرتے ہیں، بہت سے لوگ مظلوم اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو امتحان اور آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اس آزمائش ہونے کی غرض سے اللہ نے انسانوں کو آزادی دی ہے، اور بعض لوگ اس آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو اس دنیا میں انصاف کو نافذ کر دے اور کوئی شخص ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر پائے، لیکن اس نے یہ چاہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان اور آزمائش کی زندگی ہو، اور اگلی زندگی اس آزمائش کے نتیجے کی زندگی ہو، جس میں ان لوگوں کو کہ جن کو آزادی ملی اور انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا، انہیں اس کی سزا ملے، اور وہ کہ جو اس آزادی کو صحیح استعمال کرنے والے تھے انہیں ان کے اس رویے پر اجر اور انعام ملے۔ اس دنیا میں یقیناً وہ لوگ کہ جو اپنی آزادی کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے ظلم، اس طرح کی زیادتی کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کریں، وہ کہیں بھی کسی قسم کے ظلم کو برداشت نہ کریں۔ یہی ان کی امتحان میں ان کی آزادی کا صحیح استعمال ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں مکمل طور پر انصاف اللہ کی طرف سے لازماً لوگوں کو اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جاتا، تو پھر اس کے بعد انسان یہ سوچتا بھی نہیں کہ کوئی اور زندگی بھی ہو سکتی ہے، ایک اور زندگی ہے کہ جس کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے بار بار ہمیں توجہ دلائی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض ایک آزمائش ہے۔ اس محض آزمائش کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم برائی کے خلاف اقدام نہ کریں، ہم بروں کو نہ روکیں، ہم ظلم کو پوری طرح سے پوری مضبوطی کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، مگر ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود چونکہ اللہ نے آزادی دی ہے انسان کو آزمائش کی غرض سے، اس آزادی کا غلط استعمال ہوتا رہے گا۔ یہی وہ خدشہ تھا کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ آخر تو جس خلیفہ انسان کو بنانے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اس کو اگر تو نے دنیا میں آزادی دے دی تو وہ تو اس میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ان کو بات بتائی وہ یہ تھی کہ اگرچہ کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ جزوی طور پر ٹھیک ہے، لیکن تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے۔ اسی آزادی کے نتیجے میں بعض وہ عظیم انسان بھی پیدا ہوں گے جن کے نام اور جن کے احوال آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے پیش کیے، کہ جو اپنی آزادی کو صحیح طرح سے استعمال کر کے نیکی، خیر، بھلائی، سچائی، انصاف کو قائم کریں گے۔ اور اللہ اس دنیا کو اسی لیے بنا رہا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنانے کا فیصلہ انہی انسانوں کے لیے کیا تاکہ وہ آخرت میں کامیابی کے مستحق ٹھہریں۔